میں بھی اس وقت آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے تھرو بات کر رہا ہوں، اور بہرحال یہ کیمرے کی ایک آنکھ یہ اپنی جگہ ایک ہے تو بڑا آزمائش کا معاملہ، اور میڈیا کی اپیرنس بہرحال اپنی جگہ ایک امتحان تو ہے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم بھی اس میڈیم کو استعمال کرتے ہیں تو حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ دینی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی بات کو عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جب ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو چہرے پر سجاتے ہیں اور ادب کے طور پر سر کو بھی ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کے نمائندے کی حیثیت سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بخدا ہماری ذمہ داری بہت 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 زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک ذریعہ ہے اس دور میں جو ہمیں میسر آیا، جس کے استعمال کرنے کے حق میں ہم ہیں۔ ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ارلی 80s میں پی ٹی وی پر پروگرامز کیا کرتے تھے، جس زمانے میں ٹی وی پر آنے کے بارے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا تھا۔ البتہ وہ آئے اور ڈنکے کی چوٹ پر آئے، اور آج دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد بھی ہم سبھی اس سے واقف ہیں، تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شیطانی کاموں کو پھیلایا جا رہا ہے تو رحمان کی دعوت کو پھیلانے، اس کے کلام کی بات کو پھیلانے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پھیلانے کے لیے ان ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہوئے تھے، جہاں مشرکین بھی کھڑے ہوتے، صبح کھڑے ہوئے تھے جہاں مشرکین بھی صبح کھڑے ہوتے، وہ واہ صبح، ہائے صبح، ہائے صبح کا نعرہ لگا کر لوگوں کو متوجہ کر کے اہم خبر دیتے۔ حضور نے بھی کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ مشرکین مکہ ان میں سے شخص کھڑا ہو کر اپنا لباس اتار دیا کرتا تھا، معاذ اللہ، یہ تو بے حیائی کی بات ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ معاملہ تو اختیار نہیں کیا۔ اسی سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ ہر دور میں جو میڈیم بات کو پہنچانے کا اویلیبل ہو اس کو اختیار کیا جائے، لیکن بہرحال یہ ایک ہے بڑا خطرناک میدان، اور بہرحال میں بہت کمزور انسان ہوں، اس لیے میں اپنی اجتماعیت اور اپنے ساتھیوں کا، اپنے بڑوں کا شکر گزار رہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ رہنمائی فرماتے، توجہ دلاتے، اور یہی میں اپنے بہت سارے دوستوں کو، ساتھیوں کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں۔ جو مجھے توجہ دلانے کے لیے کہا گیا وہ بات یہ ہے، مجھ سمیت جو کوئی بھی سوشل میڈیا پر اور چینلز پر اور میڈیمز کو اختیار کر کے دین کی بات کو پیش کر رہے ہیں، ایک دینی وقار کا تو لحاظ رکھا جائے۔ اب ہم بعض معاملات دیکھ رہے ہیں جو علم میں آتے ہیں کہ تضحیک کا نشانہ بنانا دین کی بات کرتے ہوئے، مذاق کا نشانہ بنانا دین کی بات کرتے ہوئے، اور لائٹر موڈ کے اندر بڑی گھٹیا اور بازاری قسم کے انداز کو اختیار کر لینا، مذاق مستی کے رجحان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرنا، لائٹر موڈ میں آ کر جو ہے لائٹ موڈ والی باتیں کرنا شروع کر دینا، جبکہ نام دین کا لیا جا رہا ہو، نمائندگی دین کی جا رہی ہو۔ بہرحال یہ دین کا کام کرنے والوں کو، ایک کسی مسلمان کو بھی باتیں زیب نہیں دیتی۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر خواتین کے ساتھ بیٹھ کر، خواتین بھی بے حجابی کی کیفیت کے ساتھ اور اس طرح کے معاملات اختیار کر کے کہ بہرحال وہ دینی تعلیمات سے مطابقت یہ بات نہیں رکھتی۔ چنانچہ ہم نے تو طے کیا، حتی الامکان ہم یہ کوشش کرتے کہ اگر ہم ٹاک شوز میں بھی کہیں کسی دینی پروگرام میں ہوں، سوشل میڈیا پر یا ادروائز بھی، تو بھائی مرد بیٹھ کے بات کریں، مرد کو ہم جواب دے دیں گے، دین کی بات آگے چلی جائے گی۔ یہ کیا تقاضا ہے ویسٹرن سوسائٹیز کی طرح کہ عورت کو گاڑی بھی بیچنی ہے تو بونٹ پر عورت کو بٹھاؤ، اریزر جو مردوں نے استعمال کرنا ہے وہ بھی بیچنا ہے تو عورت کو دکھاؤ۔ کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ عورت تو عربی میں کہتے ہی اسے جس کو پوشیدہ رکھا جائے، وہ گھر ان کا اصل مقام ہے، اور گھر سے باہر نکلیں ضرورت کے تحت تو حجاب کا اہتمام کریں۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ مرد اور عورت آزاد انداز سے بٹھائے جا رہے ہیں اور دین کی بات کی جا رہی ہے۔ دین کا فہم رکھنے والے جانتے ہیں اس بات کو کہ اس میں کس قدر خطرے کی باتیں ہیں۔ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، دین کے ادنا خادم ہیں، بعض بڑے حضرات بھی ہیں جو اس پر توجہ الحمدللہ دلاتے ہیں، اور انہی کی بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ خدارا اس حوالے سے بڑی احتیاط، بڑے دبے الفاظ میں ہلکے انداز سے ایک بات کر رہا ہوں کہ دینی اقدار کا، دینی وقار کا لحاظ رکھنا، شریعت نے جو پردے کے احکامات عطا فرمائے ان کا لحاظ رکھنا، محرم نامحرم کی جو تمیز سکھائی گئی ہے اور حجاب اور پردے کے احکامات بتائے گئے ہیں اور جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں ان سب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ وادی ہے بہرحال خطرناک وادی۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائے، اور خصوصاً جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم دعا بھی کریں ہم سب، اور ان سے گزارش بھی ہے کہ دینی وقار
اور دین کا مزاج اور دین کے تقاضے اور دین نے جو حجاب و پردے کے احکامات عطا فرمائے اور جو فتنوں کے پہلو ہیں ان کو بالکل سامنے رکھتے ہوئے حتی الامکان اپنی حفاظت اور احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھ کر دین کی خدمت کا ہم کام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com